علیکم بالجماع و ایاکم والفرقہ، فرمایا تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم مسلمانوں کی اجتماعیت سے جڑے رہو اور تفرقہ بازی کو چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جس احسان عظیم کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یہ تمہارے اجتماع کی بنیاد ہے اللہ کی کتاب۔ اور فرمایا تفرقہ بازی نہ کرو، کیونکہ اگر تفرقہ بازی کرو گے، اجتماعیت سے ہٹ جاؤ گے، تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ تم شیطان کے نرغے میں آ جاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا جس طرح بھیڑوں اور بکریوں کے لیے ایک بھیڑیا ہے کہ جو ان کی طاق میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں ان پر حملہ آور ہو جاؤں، کب میں اس بکری کو کہ جو ریوڑ سے بچھڑ جائے اسے اپنا تر نوالا بنا لوں۔ فرمایا بالکل اسی طرح شیطان تمہارا بھیڑیا ہے، شیطان تمہاری طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ تم جو بھی نیک عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کے تمہارے قریب ہی نہ جانے دے، اور اگر تم اس کے قریب چلے گئے ہو تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا ثواب ضائع کر دے، اس کے ثواب سے تمہیں محروم کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم مسلمانوں کی اجتماعیت سے ذرا سے الگ ہو جاؤ گے تو شیطان کا تر نوالا بن جاؤ گے، اور جب شیطان کا تر نوالا بن جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے اعمال کو شیطان لمحے میں ضائع کر دے گا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ بالجماع، مسلمانوں کی اجتماعیت سے جڑ کر رہو۔ والسمع، دوسرا حکم کیا دے رہا ہوں کہ اپنے امیر کی بات، اپنے لیڈر کی بات تم غور کے ساتھ سنو۔ وطاعت، اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اگر وہ اللہ اور اس کے وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو اس کو مانو، اس لیے کہ اطاعت بھی ضروری ہے سننے کے ساتھ، وگرنہ سننا کوئی سننا کرا نہیں پائے گا۔ اور فرمایا والہجرت والجہاد، اور تم اللہ کی راہ میں ہجرت کرو اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ 5 حکم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو متنبہ فرمایا کہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت سے باہر جانے لگتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمانوں کی اجتماعیت سے بالشت برابر بھی الگ ہونے لگتا ہے تو ارشاد فرمایا فقد خلا ربقۃ الاسلام، اس شخص نے اسلام کے قلادے کو اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا، گویا کہ وہ آزادی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب وہ نہ اللہ کی بات کو قبول کر رہا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر رہا ہے، نہ قرآن کی بات کو قبول کر رہا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کسی بات کو قبول کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ ہوا تو یوں ہو گیا کہ جیسے اسلام کا جو قلادہ اس نے اپنی گردن کے اراؤنڈ پہن رکھا تھا وہ اس نے اتار کر پھینک دیا، اور عین ممکن ہے کہ کسی دن وہ ارتداد کی وادی میں جا کر اسلام کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔